بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست نشریات میں خصوصی عید ٹرانسمیشن کا پروگرام، اور ہمارے ساتھ آج دنیا اردو کی ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ عموماً آپ نے پروگرام بزم شاعری میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک گیسٹ دکھائی دیتے ہیں یا دو گیسٹ دکھائی دیتے ہیں۔ آج عید کی خوشی میں ہمارے ہاں 4 دنیا اردو کی اہم شخصیات موجود ہیں، اور چاروں شخصیات کے اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچ چکے ہیں۔ دنیا اردو پر ان کا سکہ چل رہا ہے، راج ہے۔ ان میں سے 2 شخصیات جو میں آپ کے علم میں لاؤں کہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں ہمارے بہت خوبصورت شاعر رضوان علی صاحب، پھر ہمارے ساتھ بہت ہی باکمال شخصیت کمال کے شاعر موجود ہیں، غالب ماجدی صاحب برطانیہ سے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ساتھ دنیا طنز و مزاح کا ایک واحد نام، ایک یکتا نام، جسے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے فن میں یکتا ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جناب حیدر حسنین جلیسی صاحب۔ پھر اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اتنے باکمال شاعر موجود ہیں کہ کراچی کے مشاعرے ان کی شرکت اگر نہ ہو تو یقیناً مشاعرے کو ناکام ہی کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف شاعر ہیں طنز و مزاح کے، بلکہ وہ ماہانہ ایک پرچے کا اجرا بھی ان کا ہوتا ہے انشا کے نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صفدر علی انشا۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے، اور میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری عید کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اچھا، یہ تو ایک باقاعدہ پروگرام بزم شاعری کا نہیں ہے، اور ہم اس میں آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ بہت جلد، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی اہم اور قابل اور خوبصورت شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ تمام سے میں اجازت چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز غالب بھائی سے کیا جائے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو۔ غالب بھائی، میں تو شکریہ ادا کر چکا ہوں، اور گفتگو کے آغاز سے قبل آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ غالب بھائی، آپ عید کے تعلق سے پاکستان تشریف لائے اور دیگر بھی مصروفیات ہیں، تو ہر عید پر آپ کا آنا ہوتا ہے پاکستان یا نہیں؟ یہ جو عید الاضحیٰ ہے، بقرعید، اس میں تو بہت دنوں کے بعد میں آیا ہوا ہوں، اور میں یہاں جو ہے وہ اصل عید پہ نہیں آیا، بلکہ میری نواسی کی شادی ہے۔ اچھا، میری تیسری نسل کی پہلی شادی ہے نواسی کی، اور وہ یہیں کراچی میں ہو رہی ہے، تو میں اس سلسلے میں آیا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کئی شادیاں ہیں، بہت ہی مشغول وقت ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو کراچی کا موسم، یا حالیہ موسم جو برسات کے تعلق سے تھا؟ نہیں، موسم تو بڑا اچھا ہے، گرمی زیادہ نہیں ہے، لیکن بارش کی وجہ سے سڑکیں ورکیں کچھ خراب ہیں، لیکن اچھا ہے موسم، بہت اچھا۔ مجھ سے یہی بات ابھی اسٹوڈیو آتے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ یار وہ کراچی کے حالات تو موسم کے تعلق سے بہت برے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کراچی جو ہے یہ اس قوم کا گڑھ ہے، اس قوم کا گھر ہے کہ جن کے بڑوں نے ہجرت کی تکالیف بھی اٹھائی ہیں، اور انہوں نے ملک کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور یہ برسات انہیں ڈرا نہیں سکتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ جو ہے پھر آپ کو روڈیں سب صاف دکھائی دے رہی ہوں گی۔ ایک تو میں گفتگو، آپ اجازت دیجئے تو میں چاہتا ہوں تمام احباب کو اس میں میں یہ شریک کہہ کر رہا لیں۔ تھا کہ وہ بہت مشہور ہے کہ کراچی کا موسم اور محبوب کے مزاج وہ بدلتے رہتے ہیں بار بار، تو کراچی کے موسم میں سے بدلتا رہتا ہے محبوب کے مزاج کی طرح سے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ رضوان بھائی، آپ امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رضوان علی۔ میں مکمل آپ کا تعارف پیش کر دوں، اور اپنے وہ تمام احباب جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، ان کے علم میں لے آؤں کہ آپ ایک باکمال شاعر ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کراچی آپ ہر سال آتے ہیں یا کسی سبب سے آنا ہوا، یا عید منانے آئے آپ؟ ہاں، عید بہانہ تو ہے ہی، لیکن میری والدہ یہاں ہیں۔ اچھا، میرے والد کے انتقال کے بعد ان کا یہ پیکٹ ہے میرے ساتھ کہ سال میں 2 مرتبہ آؤ گے، ورنہ مستقل یہیں آ جاؤ۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے پہلی شرط ان کی مان لی ہے، تو اب سال میں 2 مرتبہ آتا ہوں۔ بہت اچھے۔ تو وہ میں یوں ہی آپ سے معلوم بھی کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں بھی آپ نے عیدیں دیکھی ہیں،
تو وہاں کی عید میں اور یہاں کی عید میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ زمین آسمان. اچھا، مثلاً ظاہر ہے وہاں پہ دوست احباب رشتہ دار اپنے لوگ نہیں ہیں, یہ ماحول نہیں ہے جہاں پلے بڑے ہیں, یہ ایسی قربانیاں نہیں ہوتی جن کے ساتھ ہم پیدا ہو کے بڑے ہوئے اور ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. یہ سب کچھ اس کا حصہ نہیں بنتے. ایسے بکرے نہیں خریدے جاتے, ایسے ذبح نہیں ہوتے, اور ایسے کلیجی گردے اس طرح سے نہیں. یہ سلسلے نہیں ہے. بہت اچھا ہے یہ سلسلے بہت اچھے. وہاں پہ ایک فارم ہوتا ہے, وہاں پہ آپ بکرا اگر لیں بہت دور رہائش سے جانا ہوتا ہے, وہاں پہ ذبح کر دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ نہ کریں تو کوئی اور کر دے گا آپ کی جگہ. بھائی یہاں تو عید ادھوری ہوتی ہے جب تک بچے بکرے کو سجائیں نہ, گائے بیل کو سجائیں نہ, تو وہ 2 دن پہلے کم و بیش 2-3 روز قبل لے آتے ہیں جانور اور ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صفدر علی انشا, باکمال شاعر ہیں, جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ خوبصورت ایک پرچے کا اجرا بھی کرتے ہیں. صفدر, آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ عید اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ. بات یہ ہے کہ آپ اگر محسوس کریں, اپنے آپ کو پریشان رکھیں, اور جب آپ اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں تو دوسرے بھی آپ سے پریشان ہوتے ہیں. واہ. تو ایک قناعت ایک چیز ہوتی ہے, اور شکر اللہ تعالیٰ کا کرتے رہنا چاہیے. میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اس حوالے سے بھی, اور اپنی رہائش جہاں میری ہے اس حوالے سے بھی, کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے اور ہمارے علاقے میں ایسا پانی نہیں ہے, تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے جو ہے. یہ تو مجموعی ماحول ہے کراچی کا, اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ عید بہت اچھے موقع پر آئی, یعنی موقع سے مراد ہے موسم اچھا تھا, بارش بھی ہوئی نہیں بھی ہوئی. آج بڑی توقعات تھی بارش ہوگی لیکن نہیں ہوئی بارش, اور اطمینان کے ساتھ ہم یہاں آ گئے, ورنہ سوچ رہے شاید بارش میں آنا پڑے گا. واہ. تو خدا کا شکر ہے, سب لوگوں کو ایک مبارکباد بھی. آج 30واں دن ہے عید کا, اس حوالے سے بھی کہ بھئی صبر شکر جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور اس کی تعلیم بھی ہمیں دی گئی ہے صبر کی خاص طور سے. تو اگر ہم اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ہم قناعت پسند ہو جائیں, توکل ہمارے آ جائے ہمارے درمیان, ہم خوش رہیں گے. اور جب ہم خوش رہیں گے نا تو ہم کسی کو تنگ بھی نہیں کریں گے, دوسرے بھی ہم سے خوش رہیں گے. بہت اچھی. تو یہ تھوڑی سی ایک عادت بنا لینی چاہیے, اور الحمدللہ میں اس حوالے سے بہت مطمئن ہوں. مجھے کسی قسم کی نہ کسی شکایت ہے, نہ میرے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ہے. اللہ کا کرم ہے, میں دوسروں کو ہنساتا ہوں, خود بھی ہنستا ہوں. بہت اچھی بات ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہنساتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہمیں آپ دے دیجئے, پھر آپ کی جانب آئیں گے. بالکل دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا, غالب بھائی اور ہمارے رضوان بھائی, صفدر بھائی, کہ مزاح تو سبھی کہہ رہے ہیں, ہمارے صفدر بھائی بھی مزاح کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مزاح کی جانب آئے ہیں. لیکن میں بہت فخر کرتا ہوں اس پر کہ کراچی میں ایک ایسا شاعر ہے جو دنیا بھر میں مزاح کے تعلق سے نمائندگی کرتا ہے. بے شک. اور اسے ہم کہتے ہیں حرف تراش, حرف شناس, مطلب جو کہا جائے وہ ان کے لیے کم ہے. اور جس تراکیب سے وہ اشعار کہتے ہیں, میں نے اپنی اب تک کی عمر میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جو اتنی محنت شاعری پر کرتا ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر حسنین جلیسی. حیدر بھائی, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میں نے آپ کو دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے رائٹ ہینڈ پہ رکھا ہے, آپ میرے رائٹ ہینڈ ہیں. تو حیدر بھائی آپ بتائیں کہ کیسا عید کا چل رہا ہے سلسلہ آپ کے؟ تو وہ صاحبزادے کے بھی ایک صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ, جو ماشاءاللہ رونق گھر پہ لگائے رکھتے ہیں. تو آپ بتائیں کیسی عید گزر رہی ہے؟ بس عید سے پہلے وہ ظاہر ہے بکروں کے ساتھ زیادہ محب ہو گئے تھے اور تھوڑے سے بیمار ہوئے. آج ماشاءاللہ وہ آنکھوں سے دور تھے. آپ نے اچھا ہوا آج ہی یہاں ہمیں مدعو کر لیا لائیو پروگرام میں, ورنہ انہیں چھوڑ کے آنا ذرا مشکل لگتا ہے. یہ جب تک ہم دادا نہیں بنے تھے ہم بھی نہیں سمجھتے تھے کیا محبت. یہ اللہ نے ایک الگ کرنٹ رکھا ہے دادا بننے کے بعد اور نانا بننے کے بعد. اچھا, مردوں میں ایک چیز اور بھی, میں معافی چاہ رہا ہوں مخل ہونے کے لیے, کہ آپ اپنے گھر میں دادا تو بن جاتے ہیں لیکن دادا گیر نہیں بن پاتے ہیں. دادا پوتے ہی ہوتے ہیں, وہ نام ہمارا. مگر یہ ہے وجدی بھائی کہ عید جس طریقے سے گزرتی ہے, ابھی انہوں نے باہر سے آئے, ہمیں قربانی بکرا خود ذبیحہ کر رہے ہیں, یہ چیزیں باہر کہاں ہیں, نہ انگلینڈ میں ہے نہ امریکہ میں. تو اتفاق ہوتا ہے وہاں جانے کا بھی, دیکھ کے انتہائی بورنگ عید ہوتی ہے. یہ لطف یہی ہے, گو کہ بیماریاں بھی پھیلتی ہیں, سب کچھ ہے, دوائیں بھی, ڈاکٹروں کا بھی کاروبار چلنا چاہیے. مگر ایک عید کا, ڈاکٹر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں کا بھی کاروبار چلنا چاہیے. ایک جو سب سے بڑی بات ہے
وہ یہ اب جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، بچوں کے بڑے بڑے بچوں کے باپ بنے ہوتے ہیں تو ان سے گلے ملنے کا اتفاق نہیں ہوتا. پہلے تو وہ گود میں ہی چڑھے ہوتے ہیں بچپن پورا، پھر ان کی خوشبو سونگھنے کا ہمیں جو دل چاہتا ہے وہ عید کے دن جو جھپی مار کے ملتے ہیں باپ سے تو باپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں. کیا کہنا. اور وہ گلے ملنے کا ایک دن جو موقع آتا ہے وہ یہ عید کا ہی دن ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. کیا کہنا. بہت اچھے. تو آپ تمام کی اجازت ہو تو ہم ایسا کرتے ہیں غیر رسمی سی ایک تقریب اسے سمجھ لیتے ہیں شاعری کی، اور زیر صدارت جو ہے غالب ماجدی صاحب کے ہم جو ہے کلام سماعت بھی کرتے ہیں آپ سے اور آپ کو زحمت بھی دیتے ہیں. تو صفدر علی انشا، آپ نے اپنے جب خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ ہنساتے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی ہنسائیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی جی. اور جو بکرا منڈی کے تجربہ ہے سماعت کیجیے. اور یہ تجربہ بھی یہیں پاکستانیوں کو ہوتا ہے. اور ابھی میں کہنے والا تھا ان سے کہ وہاں قربانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ لوگ قربانی جانتے ہی نہیں ہے، قربانی تو یہاں ہوتی ہے. عطا کیجیے ذرا. تو اس عید پہ جی بکرے کے لیے جب گئے منڈی، واہ. اس عید پہ بکرے کے لیے جب اس گئے عید پہ بکرے کے لیے جب گئے منڈی، کچھ بکریاں دیکھیں کہ جو تابندہ جبیں تھیں. واہ کیا کہنے. واہ. اس عید پہ بکرے کے لیے جب گئے منڈی، کچھ بکریاں دیکھیں کہ جو تابندہ جبیں تھیں، اور بکرے کی محبت میں معشوقہ سروں نے وہ ٹکریں کھائی ہیں جو واجب بھی نہیں. بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. بکرے کی محبت میں معشوقہ سروں نے وہ ٹکریں کھائی ہیں جو واجب بھی نہیں تھیں. کیا کہنے. ایک اور قطع مہنگائی کے حوالے سے ہے جی جی. کہ عید قرباں اس طرح سے آئی ہے. عید قرباں اس طرح سے آئی ہے. حسب حال ہے بھائی. واہ. عید قرباں اس طرح سے آئی ہے، ہر طرف سے شور ہے مہنگائی ہے. اچھا ہے. ہر طرف سے شور ہے مہنگائی ہے، آدمی بیچارہ چارے کے بغیر. آدمی بیچارہ چارے کے بغیر. آدمی بیچارہ چارے کے بغیر، چارے پر اس کی نظر للچائی ہے. کیا کہنے. آدمی بیچارہ چارے کے بغیر، چارے پر اس کی نظر للچائی. یہ غزل کے چند اشعار. بہت اچھا. میں بھی آپ کو زحمت دوں گا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ وقفے پر جانے سے قبل بطور تبرک جو ہے تمام اپنا حصہ ڈال لیں. بالکل. اور ایسا نہیں ہے، میں تادیر آپ سے بھی کلام کی درخواست کروں گا. رضوان بھائی، ناگوار نہ گزرے اور حافظے میں کچھ ہو تو ضرور پیش کیجیے. میں کچھ اشعار عطا کیجیے. سنا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے جی بھائی، سماعت کیجیے، مزہ آئے گا آپ کو. متن گوش. وہ عید کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن جی، ایک غزل کے دو چار اشعار ہیں کہ چلا کے تیر جو اس نے کمان رکھ دی ہے. واہ واہ. اللہ کے تیر جو اس نے کمان رکھ دی ہے. چلا کے تیر جو اس نے کمان رکھ دی ہے، لبوں پہ کھینچ کے ہم نے بھی جان رکھ دی. بھائی کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ. چلا کے تیر جو اس نے کمان رکھ دی کیا ہے، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. لبوں پہ کھینچ کے ہم نے بھی جان رکھ دی ہے. اور تیری عطا، شعر ملاحظہ ہو، عطا کیجیے. جی جی. تیری عطا تیرے قدموں میں دان کرنے کو. تیری عطا تیرے قدموں میں دان کرنے کو. تیری عطا تیرے قدموں میں دان کرنے کو، زمین جا کے سر آسمان رکھ دی ہے. بہت اچھا ہے. زمین جا کے سر آسمان واہ رکھ دی واہ ہے. واہ واہ. کیا تیری عطا تیرے قدموں میں دان کرنے کو، زمین جا کے سر آسمان رکھ دی ہے. اور بچھا کے خاک تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے. بچھا کے خاک تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے. بچھا کے خاک تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے، اٹھا کے طاق پہ سب آن بان رکھ دی ہے. بہت اچھے. اٹھا کے طاق پہ سب آن بان بہت رکھ دی اچھا ہے. ہے. بہت اچھا ہے. سر آپ کی اجازت سے کہ بجز ثنا کوئی احوال آرزو ہی نہیں. بجز ثنا کوئی احوال آرزو ہی نہیں. بجز ثنا کوئی احوال آرزو ہی نہیں، ہمارے منہ میں یہ کس کی زبان رکھ دی ہے. اچھا ہے. اچھا ہے. ہمارے منہ میں کیا کہنے ہیں یہ کس کی زبان رکھ دی ہے. یقین کریں یہ بولتا ہوا مصرع میرے دماغ میں آ رہا تھا. واہ 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 واہ. بجز ثنا کوئی، بہت نواز، بولتا ہوا مصرع. واہ واہ واہ. ہمارے منہ میں یہ کس کی زبان رکھ دی ہے. اور تارکین وطن کے حوالے سے جیسے کہ ہم پہ گزرتی ہے کہ سنا کہ حال چمن
خوش گلو قلندر نے آہا سنا سنا کہ حال چمن خوش گلو قلندر نے میرے گلے میں اداسی کی تان رکھ دی ہے، واہ میرے گلے میں اداسی کی تان تان رکھ رکھ دی دی ہے، ہے، وہ چلا کے تیر جو اس نے کمان رکھ دی ہے، واہ 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 لبوں پہ کھینچ کے واہ واہ ہم نے بھی بہت اچھے بہت اچھے واہ ڈاکٹر صاحب آپ نے غزل پیش کرنے سے قبل جو ہے یہ کہا کہ عید کے تعلق سے غزل نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانیے عید کے تعلق سے اس سے خوبصورت کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیا خوبصورت آپ نے غزل پیش کی، بہت اچھی. تو غالب بھائی آپ کی اجازت ہو تو حیدر حسنین کو بھی زحمت دیں. بالکل بالکل. حیدر بھائی کوئی آپ اشعار نکال لیجئے، بہرحال ضرور میں پیش کیجئے. اپنے مہمانوں کو ڈاکٹر صاحب نے اتفاق ہے ملاقات نہیں ہوئی، ایک عید کے موقع پہ ایک کتاب پیش کر رہا ہوں، وہی نکال رہا تھا ابھی میں کتاب میں کہ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا شاد آیا ہوں. کیا کہنے کیا میں کہنے. رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا شاد آیا ہوں مرتب کر کے، میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا شاد آیا ہوں مرتب کر کے یارو ایک نئی رو داد آیا ہوں. میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا، سسر بننے گیا تھا بن کے میں داماد، سسر بننے گیا تھا بن کے میں داماد آیا ہوں. اور ایک قطعہ اور پیش کروں گا. میں مخل ہو رہا ہوں، قطع کلامی معافی چاہ رہا ہوں. یہ جب بھی آپ خطہ میں نے مشاعروں میں آپ کو سماعت کیا پڑھتے ہیں تو تمہیدی طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ سچا قطع نہیں ہے. یہ بتا دیجیے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، مگر آج زیر صدارت تو کوئی ڈر نہیں ہے، انتہائی نفیس آدمی ہے. زیر سایہ جن کے بیٹھا ہوں وہ اسی وقت، یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام تو میں نے ٹائم بچانا چاہا. ایک قطعہ جو ہے یہ کورونا کے ہونے کے بعد یہ واضح ہوا کہ چھوٹی یہ بڑی یہ کیوں الگ الگ بنائی گئی. چھوٹی دال بڑی دال نہیں ہوتی، چھوٹی یہ بڑی یہ کیوں، وہ پیش کر رہا ہوں. یہ کورونا کے بعد ان کا خاصہ ہے. کورونا کے بعد یہ ہم پہ واضح ہوا مجھ پہ کہ عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی. اپنی بیگم کی بات کر رہا ہوں. عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی، اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی. عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی، اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی. مجھ میں اس میں فرق بس چھوٹی بڑی یہ کا رہا، میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. بہت بہت شکریہ بھائی. ابھی آپ اور ایک آدھا قطعہ ضرور پیش کیجئے. اچھا اچھا اچھا. یہ لے ایک بالکل تازہ بنا دیا. ایک بالکل تازہ ہے. اب یہ وجدی صاحب کو بھی نہیں سنایا، حالانکہ ان کے پاس سب سے پہلے میرا کلام پہنچتا ہے. بیٹھک ہوتی ہے ہم لوگوں کی ہر دوسرے تیسرے. قطعہ ہے بالکل تازہ کہ میری بیٹی کا سسر ہے ایک مقامی کرکٹر. میری بیٹی کا بھائی میری بیٹی کا سسر ہے ایک مقامی کرکٹر، 6 لگا کر اس نے مجھ کو اپنا چھوڑا دے دیا. میں بیٹے کو چھوڑا ہی کے استعمال کرتا ہوں زیادہ، یہ ہمارا لفظ ہے، کیوں اسے چھوڑیں. میری بیٹی کا سسر ہے ایک مقامی کرکٹر، 6 لگا کر اس نے مجھ کو اپنا چھوڑا دے دیا. آپ کیوں خوش ہو رہے ہو، رونے کی ہے بات یہ، 6 لگا کر چھوڑا مطلب ہے چھچورا دے دیا. اچھا ہے، یہ آپ کا خاصا ہے. 6 لگا کر چھوڑا مطلب ہے چھچورا دے دیا. بہت اچھے بہت اچھے. بھائی خوبصورت. آپ تمام احباب نے خوبصورت اشعار تبرکاً پیش کی اور خوبصورت اشعار تھے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے سینئر موجود ہیں اور اس نشست کے صدر بھی، تو ہم ان سے درخواست گزاریں کہ کچھ کلامات کیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرے پوتے پوتیاں بھی آئے ہوئے عید منانے پہلی دفعہ. تو وہاں لندن میں تو بکرے گائے وغیرہ نظر نہیں آتے ہیں. تو میرا 3 سال کا جو پوتا ہے نا، اس نے دیکھا گائے پہلی دفعہ.
तो कह रहा है इतना बड़ा बकरा। शाबाश है। क्या बात है। एक गजल के चंद अशार पेश कर। अता कीजिए। अहमद तंगोश। बख्श देगा मुझे गफ्फार मेरा मेरे बाद, वाह बख्श देगा देगा मुझे गफ्फार मेरा मेरे बाद, मेरे बाद मगफिरत की न मेरे कीजिए दुआ मेरे बाद, वाह 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 मगफिरत की न मेरे कीजिए दुआ मेरे बाद, मेरे बाद। और मुझ पे आती है मुसीबत तो यही सोचता हूँ मैं, क्या बात है। मुझ पे आती है मुसीबत तो यही सोचता हूँ मैं, किसके घर जाएगा सैलाब बला बला मेरे भाई बाद। क्या तमीन की मैं वाह वाह। मुझ पे आती है मुसीबत तो यही सोचता हूँ मैं, वाह किस पे किसके जाए? घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद, वाह और हुस्न का नाज का इश्वे का भरम मुझसे है, वाह वाह हुस्न का नाज का इश्वे का भरम मुझसे है, रंग लाएगी न फिर इतना है ना मेरे बाद, क्या कहने क्या क्या लाएगी न फिर इतना है ना मेरे बाद। वाह 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 और जुल्म करते हुए फिरौन ने सोचा था यही, वाह जुल्म करते हुए फिरौन ने सोचा था यही, कोई मूसा न उठाएगा आसा मेरे बाद, वाह वाह कोई क्या मूसा पूरी तारीख रखनी कोई मूसा न उठाएगा आसा मेरे बाद। कोई मूसा न उठाए। और शेर के कोई जल्दी तो नहीं है कि है कोई जल्दी, क्या बात है। कोई जल्दी तो नहीं है कि है कोई जल्दी। क्या अच्छा बात है। अच्छी बात। कोई जल्दी तो नहीं है कि है कोई जल्दी, मिलने आएगा कोई और भी क्या मेरे बाद। बहुत अच्छे भाई क्या कहने, अरे आप बहुत रवानी में पड़ गए, इसको फिर पढ़िएगा। वाह 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 कोई जल्दी वाह वाह वाह। तो नहीं है कि है कोई जल्दी, ये है कि क्या बात है भाई। वाह इसमें वाह कोई जो तीन जगह इस्तेमाल किया, तीनों के तीन हाँ तीन बदल पे। बिल्कुल बिल्कुल वाह कोई जल्दी तो नहीं है कि है कोई जल्दी, मिलने आएगा कोई और भी क्या मेरे बाद। वाह वाह। और मैं तो आराम से बरज़ख में चला जाऊंगा, वाह मैं तो आराम से बरज़ख में चला जाऊंगा, आऊंगा। लग न पाएगी तुम्हें मेरी हवा मेरे बाद। वाह 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 और मुख्तार किया कि तेज आंधी से भला कौन लड़ेगा गालिब, वाह तेज आंधी से भला कौन लड़ेगा गालिब, गालिब। राह में कौन जलाएगा दिया मेरे बाद। बहुत अच्छा बहुत तेज आंधी से भला कौन लड़ेगा गालिब, वाह राह में कौन जलाएगा दिया मेरे बाद। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे एक भाई एक देखिए बात अर्ज करें। अता कीजिए जरा सी रिवायत सीखनी होगी कि निजामत अगर आप कर रहे थे जी जी तो पहले तो आपको पढ़ना, सर बस आपको वो कैसे छोड़ दिया। मैं ये शरफ हासिल करना चाहता था कि जब इतने अच्छे शोरा मौजूद हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊं, आज मेरी बात हो रही थी कनाडा से एक दोस्त से फ़ोन पर बात हो रही थी, तो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कोई मिसाल के तौर पर शेर पेश किया और फिर खुद ही उन्होंने कहा यार वो देखो ऐसा होता है कि यार वो मिसाल के तौर पे भी यार कितने बुरे शेर याद आते हैं यार अच्छा शेर पे मिसाल देने के लिए याद नहीं आया। यूं ही जो मेरे हाफ्जे में है, चूंकि आपने फौरी तौर पर ये हुक्म सादिर किया तो मैं मेहरबानी। कहते ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है, क्या बात है। ये दुनिया है, क्या अच्छा मिसरा है। यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। इनकी पहचान हो गई अभी जो गम हमारा है ये तुम्हारा हमारा क्या बात है। क्या कहने भाई? क्या कहने। वाह 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 जो गम हमारा वाह है वाह वाह तुम्हारा हो भी सकता है। वाह, तुम वाह। अपने आप को वाह वाह। हरगिज कोई इल्जाम मत देना, क्या बात है। तुम अपने आप को हरगिज कोई इल्जाम मत देना, क्या अच्छी ये बात। सौदा है मोहब्बत का खसारा हो। आए वाह 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 वाह। ये वाह, सौदा वाह। है मोहब्बत का खसारा हो भी सकता खसारा हो भी सकता है। क्या अच्छी न ये गज़ल। समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो, क्या बात है। न ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो। क्या बात। मोहब्बत जुर्म है हमसे दोबारा। वाह वाह। क्या अंदाज़े बयान। जुर्म है हमसे दोबारा हो भी सकता है। और समुंदर से जो निस्बत दे रहे हैं अपनी चाहत को, क्या बात है। समुंदर से जो निस्बत दे रहे हैं अपनी चाहत को, वो इतना जहन में रखें किनारा हो भी सकता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह। बहुत वो इतना जहन में रखें किनारा हो भी सकता है। तेरा मिलना बिछड़ जाना, बिछड़ के फिर से मिल जाना। वाह वाह। तेरा मिलना बिछड़ जाना, बिछड़ के फिर से मिल जाना।
ہمیشہ کی جدائی کا اشارہ ہو کیا بھی سکتا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ سر، مجھے معلوم ہے کہ یہ داد شاعری کی نہیں بلکہ میزبانی کی داد وصول کر رہا ہوں میں آپ سے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، اکثر مشاعروں میں مزاح کے بعد ایک ہے اچھے ترنم اور مزاح کے بعد کوئی نہیں آنا چاہتا، یہ خود کہتے ہیں مزاح کے بعد میرا نام لکھو، ارے اور مشاعرے کو اور اوپر لے کے جاتے ہیں، منہ دیکھے کی بات تو نہیں۔ آپ کی اجازت سے، چونکہ ہم نے آغاز میں غیر رسمی سی نشست کا اہتمام کیا اور زیر صدارت جناب غالب ماجدی رہی، تو ہم اس نشست کے اختتام کا اعلان یوں کر رہے ہیں تاکہ ہم مزید اشعار سنیں تو کوئی یہ نہ کہیں کہ یار صدر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بعد دوبارہ جونیئر سے سنا۔ نہیں ابھی تو چل رہی ہے تو یہ چل رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ باری تو پھر دوبارہ سے ہم جیسے جونیئر سے آ جائے گی نا، نہیں جونیئر تو نہیں، آپ کیوں بڑے نہ سینئر شاعر ہیں بھائی، آپ ارے سر وہ تو آپ بڑی اچھی شاعری چینل کرتے پہ ہیں۔ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، ویسے تھوڑی کہیں گے۔ تو آپ سے ہی شروع ہونا چاہیے۔ میں نے عذرِ مذاق یہ کہا ہے اور آپ سے محبت ہے ہمیں۔ پھر تو صفدر بھائی آپ سے پھر درخواست گزار ہیں کہ کچھ حافظے میں ہو تو ضرور پیش کیجیے۔ بالکل بالکل، ایک جی جی یہ بھی تازہ ترین ہے، جی، ایک جی۔ غزل چند اشعار اور اسی بقرعید کے حوالے سے اور منڈی کے حوالے سے، بالکل عطا۔ جی جی، جناب صدر کی اجازت سے، کہ کل جو بکرا منڈی میں بچتے بچاتے ہم گئے، کل جو بکرا منڈی میں کل بچتے جو بچاتے بکرا ہم منڈی گئے، میں بچتے بجاتے بچتے بچاتے ہم گئے، جیب میں کچھ مال تھا، ڈرتے ڈراتے ہم گئے، بہت واہ، اچھے بہت اچھے۔ جیب میں کچھ مال تھا، ڈرتے ڈراتے ہم گئے، ڈرتے ڈراتے ہم گئے، واہ، اور شامت اعمال جو بکرے کی قیمت پوچھ لی، ہائے، واہ، شامت اعمال جو شامت اعمال جو بکرے کی قیمت پوچھ لی، یوں لگا ہر سمت سے گویا قیامت آ گئی، واہ، بہت اچھے۔ یوں لگا ہر سمت ہر گویا سمت قیامت سے گویا قیامت آ گئی، اس سے پہلے بکرے کا مالک کچھ ہم سے پوچھتا، واہ، اس سے پہلے بکرے کا اس مالک سے کچھ ہم پہلے سے پوچھتا، بکرے کا مالک کچھ ہم سے پوچھتا، اس کا بکرا ہم سے کچھ ممیا کے یوں گویا ہوا، کیا بات ہے، واہ واہ، اس کا بکرا بکرے سے، واہ، ہم سے کچھ ممیا کے یوں گویا ہوا، اے پھٹیچر آدمی میری ذرا یہ بات سن، واہ، ہے اے پھٹیچر آدمی میری ذرا یہ بات سن، آ گیا منڈی میں کیسے تو مجھے لگتا ہے ٹن، واہ واہ، آ گیا منڈی میں کیسے، منڈی میں ارے بھائی آپ کیسے سماعت نہیں کر رہے۔ ہے بالکل ہمیں تو مجھے لگتا ہے ٹن، آئینے میں دیکھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، واہ، واہ، آئینے میں دیکھ کے گھر سے نکلنا چاہیے، بن سنور کر آدمی کو گھر سے چلنا چاہیے، واہ، یہ بکرا کہہ رہا ہے، غور کیجیے گا، واہ، بن سنور کر آدمی کو گھر سے چلنا چاہیے، اور مال و زر بھی ساتھ میں کچھ لے کے چلنا چاہیے، واہ، مال و زر بھی ساتھ میں کچھ لے کے چلنا چاہیے، اور شکل گر اچھی نہ ہو پھر گھر میں رہنا چاہیے، بہت اچھے، شکل گھر اچھی نہ ہو پھر گھر میں رہنا چاہیے، اپنا منہ بھی دیکھ لے قیمت بھی میری دیکھ لے، واہ، اپنا منہ بھی دیکھ لے قیمت بھی میری دیکھ لے، تجھ کو میرا مشورہ ہے مرغی ورغی دیکھ لے، واہ واہ، اپنا منہ بھی دیکھ لے قیمت بھی میری دیکھ لے، تجھ کو تجھ کو میرا مشورہ ہے مرغی ورغی دیکھ لے، بکرا لینے کے لیے خادم بھی آلہ چاہیے، واہ، صحیح بات، واہ، بکرا لینے کے لیے خادم بھی آلہ چاہیے، اور ساتھ میں تیرے کوئی ایک وردی والا چاہیے، بہت اچھے، بہت اچھے، ساتھ میں تیرے کوئی ایک وردی والا چاہیے، بڑا اچھا ٹرم دیا آپ نے۔ اتنا سن کر آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو گئے، واہ، کان بھی سن ہو گئے پاؤں بھی بھاری ہو گئے، اچھا بھائی یہ مصرا ذرا واہ واہ واہ، اتنا سن کر آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو گئے، آخری مصرا بہت خطرناک کان بھی سن ہو گئے پاؤں بھی بھاری ہو گئے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ واہ واہ، تو واہ، واہ، ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو زحمت دیں گے، کچھ کلام آپ نکال لیجئے جدید مشین سے۔ سادہ سی غزل، جی جی عطا کیجئے ضرور۔ کہا نہ چھوڑ دیں سارے حساب رہنے دیں،
वाह कहा ना छोड़ आना छोड़ कहा ना छोड़ दें, कहा ना छोड़ दें, सारे सारे हिसाब हिसाब रहने दें, अच्छा हुजूर रहने दें, है, आली जनाब रहने अच्छा है, अच्छा है। हुजूर रहने हुजूर दे। रहने दें, आली जनाब आली जनाब भाई क्या रहने कहते हैं? दें। बहुत अच्छे साहब, वाह अगर है मेरी फना में विसाल की सूरत, वाह अगर है मेरी फना में मिसाल की सूरत विसाल की सूरत, तो इस हयात को मिसले हबाब रहने दें, वाह 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 इस हयात को वाह, वाह। मिसले हबाब बाब रहने दे। रहने दें। और दहक रहा है मेरे यार का रुखे रोशन, आहा, दहक रहा है मेरे यार का मेरे रुखे यार रोशन, का रुखे रोशन, बुझा दे माह अभी आफताब रहने दें, भाई बहुत अच्छा है, बहुत बुझा अच्छा दे माह अभी आफताब रहने दें। देख रहा है ना, हाय हाय। नहीं है आपके बस का सफर ये जाने दें, आहा, वाह नहीं है आपके बस का सफर ये जाने दें, ये जाने दें, कहाँ उठाएंगे दिक्कत जनाब, रहने दें। नहीं रदीफ भी इस्तेमाल हो रही है, माशाल्लाह, वाह, वाह, उठाएंगे वाह। दिक्कत जनाब रहने दें। और शेर अच्छा ये शायद कि न जाने रात ढले किस पहर में आंख लगे, आहा, न जाने रात ढले किस जाने शहर में आंख लगे, रात ढले किस पहर में आंख लगे, सराहने मेरे पड़ा एक ख्वाब रहने दें, बहुत अच्छे सराहने मेरे पड़ा एक ख्वाब रहने दें, वाह 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 कहा ना छोड़ दें सारे हिसाब रहने दें, वाह वाह हुजूर रहने दें। वाह 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। क्या खूबसूरत अशार आप तमाम अहबाब पेश कर रहे हैं। हम एक बार फिर जहमत देंगे जनाब हैदर हसनैन जलीसी को कि वो कुछ अशार वाह, वैजी साहब मैं भी ईद के हवाले से एक गजल पेश कर क्या रहा हूँ। बात, जरूर क्या करें। बात। अब मैं बस किताब जरा- पढ़ के आप जी, लोगों को जरूर। देख के वाह, कुछ वाह। शायरी भी पेश करने का दिल चाह रहा है शार शार कि वो सब शायरी है। वाह अपना गालिब साहब और डॉक्टर साहब आप दोनों की इजाजत जनाब इरशाद। अपना कि इन्होंने बकरे ने जो मुखातिब होके इनसे कहा वही मैंने इसीलिए निकाली उस जैसी कि शायरों जैसे गम है जब सहता बकरा फिर शेर क्यों नहीं कहता। क्या बात है, अच्छा शायरों जैसे गम है जब सहता बकरा फिर शेर क्यों नहीं कहता। इश्क इसको भी आप होता है ये भी बच्चों का बाप होता है। क्या कहने शायर और हैदर, बकरे क्या का कहने। कंपैरिजन है। बहुत अच्छे, वाह, वाह, इश्क वाह, वाह। इसको भी आप होता है ये भी बच्चों का बाप होता है। गर्दन इसकी भी खूब मुड़ती है इसके घर में भी खाक उड़ती है। क्या बात। गर्दन इसकी भी खूब मुड़ती है इसके घर में भी खाक उड़ती है। काटना चाहते हैं सब इसको जीने देता है कोई कब इसको जीने देता है। और ये भी कुछ दिल ही दिल में गाता है वाह, ये भी कुछ दिल ही दिल में शायर की तरह है ये भी कुछ दिल ही दिल में गाता है। रात दिन ये भी मिनमिनाता है और जिंदगी यूं गुजारता है ये टक्कर अपनों को मारता है। जिंदगी यूं गुजारता है ये टक्कर अपनों को मारता है ये। इस पे भी जब शबाब होता है ये भी काफी खराब होता है। इस पे भी जब शबाब होता है ये भी काफी खराब होता है। कुछ अलग हो के सबसे जीता है कुछ अलग हो के सबसे जीता है। जो ना पीना हो वो भी पीता है जो ना। और फितरतन ये भी लाओ बाली है फितरतन ये भी लाओ बाली है। शुगल इसका भी बस जुगाली है और इसके भी उलझे बाल होते हैं पिचके पिचके से गाल होते हैं। इसके भी उलझे बाल होते हैं पिचके पिचके से गाल होते हैं। जिस्म से ये नहीफ लगता है उम्र कुछ हो ज़ईफ लगता है। जिस्म से ये नहीफ लगता है उम्र कुछ हो ज़ईफ लगता है। इसमें भी सादगी ज़ियादा है आज तक ये भी पाप यादा है आज तक। और आखिरी शेर है कि जाने आसूदा हाल कब होगा इसको अपना ख्याल क्या बात कब है, होगा। क्या
بہت اچھے. اور جناب صدر آپ کی اجازت ہو تو ہم حیدر سے کہیں کہ ایک قطعہ بھی پیش کریں کوئی. بالکل. ایک جو بھی کتاب ہی قطعہ بنا تلاش کے نکال لیجیے. بلا میرا حافظہ بہت کمزور ہے, یہی سامنے رکھے ہوئے ہیں, بالکل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بالکل ہاں یہ لے عید کے موقع پہ ہی نکالا تھا ایک قطعہ کہ اپنا بکرا باندھ کر رکھیں پڑوسن نے کہا. واہ ہمارے یہاں تو بکرے برابر برابر بندے ہوتے ہیں, آپ لوگ باہر سے آئے نا اس لیے بتا رہا ہوں. کود گیا ان کے گھر میں. اپنا بکرا باندھ کر رکھیں پڑوسن نے کہا, اب نہ دیکھوں اپنی بکری کے اسے میں روبرو. اپنا بکرا باندھ کر رکھیں پڑوسن نے کہا, اب نہ دیکھوں اپنی بکری کے اسے میں روبرو. بکرا یہ میرا نہیں جب یہ کہا, کہنے لگی دل لگی تو آپ جیسی کر رہا تھا ہوں بہو. کیا کہنے کر رہا تھا. بہت شکریہ, بہت اچھے. کیا خوبصورت بزم میں جو ہے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں. تو جناب صدر آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آپ کے حافظے میں کچھ ہو, یا آپ کی جو مشین ہے جسے موبائل کہا جاتا ہے اس میں کچھ ہو تو ضرور پیش کیجیے. آپ سنائیے نا. اب آپ سر وہ میرے تو دراصل حافظہ ساتھ دیتا ہی نہیں ہے, اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ تمام دوست بیٹھے ہیں اور ان سے ہم شعر سنیں. اور غیر رسمی طور پر میں ضرور آپ کو, بھی ہم بیٹھیں گے چائے پیئیں گے تو ضرور سناؤں گا آپ کو اشعار. جی ڈاکٹر ایک ہلکی پھلکی غزل. میں ویسے بھی سیدھے سادھے انداز میں سیدھی سادھی بات کہتا ہوں. جی جی وہی مؤثر, ارے حضور سہل ممتنع میں کہنا بہت بڑی بات. وہی مؤثر. بڑی محبت ہے. بند کر دو در و روزن مجھے ڈر لگتا ہے. واہ بند کر دو در و روزن مجھے ڈر. صدر بھائی شعر سنیے جناب صدر کے. بند کر دو در و روزن مجھے ڈر لگتا ہے, شمع رہنے دو بھی روشن. اچھا ہے, اچھا ہے. بند کر دو در و روزن مجھے ڈر لگتا ہے, شمع رہنے دو بھی روشن مجھے ڈر لگتا ہے. اور شعر اس کیا کہ آؤ بیٹھو, آؤ بیٹھو میرے پہلو میں قریب اور قریب. آؤ بیٹھو میرے پہلو میں قریب اور قریب. آؤ بیٹھو میرے پہلو میں قریب اور قریب. لاؤ آگے رخ روشن مجھے ڈر لگتا ہے. لاؤ آگے رخ روشن مجھے ڈر لگتا ہے. اور اپنی صورت سے بھی آنے لگا اب خوف مجھے. اپنی صورت سے بھی آنے لگا اب خوف مجھے. اپنی صورت سے بھی آنے لگا اب خوف مجھے. توڑ دو سارے ہی درپن مجھے ڈر لگتا ہے. توڑ دو سارے ہی درپن مجھے ڈر لگتا ہے. اور حسن و الفت کے خلاف اتنا زمانہ کیوں ہے. کیا بات. حسن و الفت کے خلاف اتنا زمانہ کیوں ہے. ہم پہ لگ جائے نہ قدغن مجھے ڈر لگتا ہے. ہم پہ لگ جائے نہ قدغن مجھے ڈر لگتا ہے. اور شعر اس کیا ہے کہ کوئی آصیب ہے, سایہ ہے, ہوا ہے, کیا ہے. کوئی آصیب ہے, سایہ ہے, ہوا ہے, کیا ہے. کوئی آصیب ہے, سایہ ہے, ہوا ہے, کیا ہے. پھر سے ہلنے لگی چلمن مجھے ڈر لگتا ہے. کوئی آصیب ہے, سایہ ہے, ہوا ہے, کیا ہے. پھر سے ہلنے لگی چلمن مجھے ڈر لگتا ہے. اور عمر میری بھی ڈھلی جاتی ہے اب دیر نہ کر. عمر میری بھی ڈھلی جاتی ہے اب دیر نہ کر. عمر میری بھی ڈھلی جاتی ہے اب دیر نہ کر. ڈل نہ جائے تیرا جوبن مجھے ڈر لگتا ہے. عمر میری بھی ڈھلی جاتی ہے اب دیر نہ کر. ڈل نہ جائے تیرا جوبن مجھے ڈر لگتا ہے. اور عرض الفت پہ وہ شرماؤں, عرض الفت پہ وہ شرمائیں تو سمجھوں اقرار. عرض الفت پہ وہ شرمائیں تو سمجھوں اقرار. عرض الفت پہ وہ شرمائیں تو سمجھوں اقرار. بل سے بھر جائے نہ چتون مجھے ڈر لگتا ہے. بھر جائے نہ چتون مجھے ڈر لگتا ہے. اور لے نہ جائے یہ بہا کر کہیں بستی اپنی. لے نہ جائے یہ بہا کر کہیں بستی اپنی. کتنا برسے گا یہ ساون مجھے ڈر لگتا ہے. کہیں بستی اپنی. کتنا برسے گا یہ ساون مجھے ڈر لگتا ہے. اور شکر ہر حال میں اللہ کا غالب کیجئے. شکر ہر حال میں اللہ کا غالب کیجئے. چھوڑیے نال و شیون مجھے ڈر لگتا ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. چھوڑیے
नालो शेवन शुक्र करता है। वाह वाह वाह। कहाँ ऐसे अल्फाज। गालिब भाई, अभी आपने एक शेर में बरसात का वो मजमून जो है बांधा, तो उसके ताल्लुक से मैं ये जानना चाहूँगा, और वो तमाम हज़ारों लाखों अहबाब जो इस वक्त हम सबको देख रहे हैं और वो जो नहीं देख पा रहे और बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, तो एक चीज़ ये बरसात हुई और यकीनी तौर पर उसने काफ़ी ज़्यादा हुई बरसात। जी जी। लेकिन दुनिया भर से जिस तरह कॉल्स हमें आई हैं कि पता नहीं सैलाब आ गया है और कराची बर्बाद हो गया है और तबाह हो गया है, आप कराची में किस जगह आपका क़याम है फिल वक्त? मैं गुलशन इकबाल में। आप गुलशन इकबाल से यहाँ तक आए हैं, तो आपने क्या रास्ते आपको ख़राब दिखे या क्या है बताएं? नहीं, बस एक जगह थोड़ा सा पानी मिला, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं जैसा एक ट्रैफिक अफवाह दबा। बना दिया गया के बाद नहीं, नहीं। तबाह हो गया कराची, बर्बाद हो नहीं गया? नहीं, ऐसी कोई बात आप, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, आपका क़याम किस जगह है कराची में? मैं अपनी बहन के पास गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान जौहर से यहाँ स्टूडियो तक आने में माफ़ कीजिएगा, आपको क्या सैलाब वगैरह कोई ऐसे देखने को मिले कहीं? कोई नहीं ऐसे ही था जैसे पानी एक जगह था खड़ा हुआ। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, जी, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों वर्जीनिया में हैं। वो बहुत परेशान थी कि उन्होंने खबर पढ़ ली कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और जो वीडियो बिल्कुल क्लिप्स ऐसे थी, ही है हैदर, वो और जो वीडियो क्लिप्स थी उसमें गाड़ियां बह रही हैं और लोग डूब रहे हैं और कश्तियां चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये दुनिया भर से मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि भाई अल्लाह रहम करे। मैंने कहा अल्लाह ने बड़ा रहम किया है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है जिस तरह से आपने इसको एक वो बना दिया है कि मतलब खबरें सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 दिन बाद कराची सफ़े हस्ती से खत्म हो वैसी जाए। तस्वीरें दिखाते हैं। मतलब गाड़ियां ऐसा बह ना रही हैं, करें, ये बह रही हैं, तस्वीर ऐसा ना करें। ये कुछ आपके इंतजामी अमूर हैं जो आपने सही तरह से अदा नहीं किए, उसके सबब से कुछ वक्ती परेशानियां हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने तो ये भी फैसले करना शुरू कर दिए कि 5 साल बाद जो है मौसम की ये कंडीशन होगी और कराची जो है लाहौल वाला खुद यार कोई हद होती है, तो इतना नहीं करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी होती है। बताएं बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखें, चैनल्स के अलावा हम ये देखते हैं कि मुझे ज़्यादा ये अजीब सा लगा कि पाकिस्तान के अलावा जो लोग थे जो फिक्रमंद हैं, खुदा न खास्ता हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उन तक रिपोर्टें सही नहीं पहुंची। उनकी परेशानी में इजाफा हो ऐसे रिपोर्टें ज्यादा होते हैं ना, दूर बैठ, लोग जो दूर बैठे जो कह रहे हैं ना, बच्चियों के दोनों बेटियों के फोन आ रहे हैं और परेशान हो गई। वो इस तरह से वो तस्वीर मंजर कशी की गई और इस तरह तस्वीर बनाकर पेश की गई बस जैसे एंड ही चल रहा है और ख़त्म हो गया और वो कश्ती। और फिर ये जो सोशल मीडिया है इस पे वो हिंदुस्तान में कहीं सैलाब आया था तो वहाँ की कश्तियाँ वो यहाँ दिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। उस पर आपने सिर्फ लिखना ही तो है कि कराची की ये कंडीशन। फिर एक जगह हमने ये देखा सोशल मीडिया पर कि वो दूसरी मंजिल से तैराक जो हैं वो छलांग मार रहे हैं पानी में और दिखा रहे हैं कराची में ये हाल है। ऐसा नहीं करें भाई, नहीं ये ज्यादती ऐसा है, बिल्कुल ये भी नहीं है। बहुत ज्यादती होती है बिल्कुल। और अगर हमारी हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए तो इतने बुरे भी नहीं किए कि हम डूब जाएं। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और सब माशाल्लाह से ठीक ठाक बैठे हैं, कोई तैर कर नहीं आए, कश्तियों में नहीं आए, कोई बोर्ड नहीं की हमने, और कुछ चप्पू चलाते हुए यहाँ तक नहीं आए। मुखिल होने की मैं सेकंड करता हूँ इनकी बात। कोई कराची में ड्रेनेज सिस्टम वैसा नहीं है जैसे इंग्लैंड अमेरिका में, ठीक है वहाँ 24 घंटे बारिश होती है मुफ्त। यहाँ कभी सालों में होती है तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पानी खड़ा हो जाएगा। ये नहीं है कि 4 दिन तक जहाँ आप पानी छोड़ के गए वहीं कश्तियाँ चल रही हैं, 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और जैसा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने, हम किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहे, अब तक की तमाम हुकूमतों को उसमें हम शामिल कर रहे हैं, कहा जाता है कि पैसा खा गए, पैसा खा गए। उस खाने के बाद भी इस कंडीशन में तो हैं कि सांस ले रहे हैं और चल रहे हैं, वरना जितना ये खाने का बताते हैं इतना खाया गया होता तो शायद मुल्क ही ना रहता बाकी। तो बुराइयों को जरूर आप वो बताएं, लेकिन तो इतना बढ़ा चढ़ा कर कि लोग परेशान हो जाएं और खौफजदा हो जाएं, जैसे आपने साहबजादियों के ताल्लुक से बताया। नहीं यही होता है, दूर बैठे, जितने दूर लोग बैठे हुए हैं और परेशान परेशान होते हैं, यार ये हम क्या देख रहे हैं। अच्छा, तो हम इसी ताल्लुक से अगर डॉक्टर साहब आपसे मालूम करेंगे, जो सोशल मीडिया है इसे आप इस जदीद अहद में किस निगाह से देखते हैं? इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो तो हमारे सामने ही हैं। ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है उसने पोलैरिटी क्रिएट कर दी है। अब हम एक दूसरे को
टॉलरेट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक चैनल सिर्फ हमारी बात कर रहा है, ठीक तो है। हमें लग रहा है कि सच यही है, बिल्कुल और दूसरा चैनल बिल्कुल दूसरी बात कर रहा है और हमें लग रहा है कि वो ठीक है। हम यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, थोड़ी देर में हमें वो सोशल मीडिया वही फीड करना शुरू कर देता है बिल्कुल जो हम देख रहे होते हैं। तो हम इतने हार्ड लाइनर हो गए हैं कि हम एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं रहे। मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया का सबसे बुरा असर है, नेगेटिव जो असरात इसके। अच्छा, मैं आपसे भी और गालिब साहब से भी ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम सियासी रुझान देख रहे हैं और एक नौजवान नस्ल जो है वो इन्वॉल्व हो गई है सियासत में, तो अमेरिका में या बरतानिया में भी क्या इसी तरह अपोजिट पार्टी के लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, होटलों पर मिल जाएं या कुछ ऐसा होता है वहाँ सिलसिला? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता वहाँ तो वैसे पार्लियामेंट वगैरह में बहसें होती हैं, बहुत महज़ब अंदाज में बहसें होती हैं, एक आदमी बोल रहा था दूसरा खामोश हो जाता है। तो वहाँ इस तरह की कुछ नहीं, बाहर तो बहुत कम होता है एहतजाज, यानी यहाँ इतनी सुखदर गिरानी हो गई, सब हो गई, महंगाई हो गई, लेकिन वहाँ सड़क पे कोई नहीं निकलता है व्यक्ति से। और देखें, हम जो है ये इज्तिमाई तौर पर यही बात, हम किसी पार्टी के लिए ये नहीं कह रहे कि फला पार्टी अच्छी है फला, लेकिन ये पूरी जो आने वाली नस्ल है और वो जो देख रही है, जो नस्ल बिल्कुल है, वो जब देखती है कि हमारे सियासतदानों का यह हाल है कि आप गाली गलोच तक उतर आए हैं बाज़ारों में, होटलों में और इस जगहों पर, तो ये पूरी आपकी एक नस्ल जो है वो तबाही की जानिब जा रही है। तो हमें तरबियत करना चाहिए नौजवान नस्ल की, और हुकूमती सतह पर हमने ये देखा है कि बहुत सारे कानून तरतीब दे लिए जाते हैं, जी फला को पे तनकीद जायज़ नहीं है और उस पर मुकदमा हो जाएगा। तो इसी तरह ये बताना चाहिए कि सियासतदानों पर इस तरह के हरबे इस्तेमाल ना करें कि आप पूरे उनको जो है ये बता दें कि तो यही चोर हैं और हम जो है डायरेक्ट मक्का से हज करके यहाँ आए, तो खुद को इतना पारसा भी साबित मत करें, है ना। तो मेरा जनाब, ख्याल है कि मैं एक बात हुजूर वाला जी करना चाहूँगा, मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी सोची समझी स्कीम है ताकि लोग इस लड़ाई में मुब्तला रहें और असल इश्यूज जो महंगाई है और दूसरे वो मामलात हैं, डाइवर्ट उस हो तरफ जाए। तवज्जो ना जाए। हमारे यहाँ असल में माजरत के साथ हमारे यहाँ जो लिटरेट जेंट्री है कंपैरेटिवली टू अदर्स, हमारे यहाँ की जो लिटरेट जेंट्री है ना, उसमें भी एंड्योरेंस पावर नहीं है, वो उसी वक्त बिलक पड़ती है। और हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब है, तो मैं मुख्तसरन इज्तिमाई तौर पर आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि हमारे इस अहद में, खा वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या पाकिस्तान में जिनका क़याम है, वो शोरा क्या वो अपना रोल अदा कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जो उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए? आप तमाम जो इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहें, आप रोशनी डालिए इस पर। मेरे ख्याल में तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे शौहरा, अदीब, दानिशवर, जिनका एक काम है कि वो उसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और वो तसीह करें लोगों की और नौजवान नस्ल की तरबियत करें। तो हम लोग सब दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम उसमें शामिल हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। आज की ये ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में खूबसूरत अशार हमने समाप्त किए, खूबसूरत गुफ्तगू हुई, और आप तमाम की इजाज़त से हम प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं उसका। नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में दुनिया उर्दू के मुमताज़ शोरा कराम को सफदर अली इंशा, हमारे डॉक्टर रिजवान अली साहब जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए, गालिब माजदी साहब जो बरतानिया से तशरीफ़ लाए, और हर्फ तराश हमारे नुमाइंदा शायर जनाब हैदर हसन जलेसी। प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए